السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 14 اگست 2025 کی تیاریاں عروج پر ہیں اور پاکستانی ہر بچہ ہر بڑا آزادی کی خوشی میں الحمدللہ آزادی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور 14 اگست 1947 کو اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے ہمیں نوازا تھا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ ملک پاکستان حاصل کیسے ہوا؟ ہمارے آباء و اجداد نے ان کو کتنی قربانیاں کر کے یہ ملک پاکستان ہمارے لیے آزاد کیا۔ اور ملک پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا ایک نظریہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی قربانیاں دے کر ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ تو جب تقسیم ہوئی تو انڈیا کے ہندو نے ہمارے آباء و اجداد پر، ہمارے بڑوں پر اتنے ظلم کیے کہ آج اگر ہم ان باتوں کو سن لیں، آج کی جو جنریشن ہے، نیو جنریشن، ان کو کیا پتہ کہ یہ ملک پاکستان کیسے حاصل ہوا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے ان کو کیسے حاصل کیا تھا اس ملک پاکستان کو۔ آج ہمیں صرف پاں اور شاں کا پتہ ہے کہ جب 14 اگست آ جاتی ہے، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاں اور شاں کر کے گلی محلے کا آرام اور سکون برباد کیا جاتا ہے۔ اس نیو جنریشن کو کیا پتہ کہ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دیں۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت ہندو نے مسلمانوں کے اوپر ایسے ظلم کیے کہ آج اگر ہم ان ظلموں کی داستانوں کو سن لیں تو ایک سخت سے سخت دل مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی چھاتیاں کاٹ کر انہوں نے ڈھیر لگا دیے۔ مسلمانوں کو اندھے کنویں کے اندر ڈالا گیا، مسلمانوں کو بوریوں میں بند کر کے آگ سے جلا دیا گیا۔ اور اس آزادی پاکستان کے اندر ہمارے 6 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے۔ 600 نہیں، 6000 نہیں، 6 لاکھ مسلمان ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے، پھر جا کر یہ ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ تو آج ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، لیکن آج ہم لوگ ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کی بجائے اور جس نظریے سے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، آج بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سارے کے سارے اس نظریے کو ہم نے بھلا دیا، اس مقصد کو بھلا دیا، اور آج ہم نے ایک اور راستہ اختیار کیا ہوا ہے، ایک اور راہ ڈھونڈ لی ہے کہ جو بالکل ہمارے آباء و اجداد کے نظریے کے خلاف ہے۔ 14 اگست کو آزادی کی خوشی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اس ملک پاکستان کے اربوں روپے آزادی کی خوشی میں ضائع کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بے حیائی کی بات کہ جب 14 اگست کا دن ہوتا ہے، ہماری نوجوان بچیاں، ہماری نوجوان عورتیں ناچ کر، گانے گا کر اور غیر محرم مردوں کے سامنے ناچ کر آزادی کے گانے گاتی ہیں۔ کیا یہی سبق تھا ہمارے بڑوں کا؟ انہوں نے اپنی بچیوں کو ذبح کروایا ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو ذبح کروایا اس لیے کہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں جگہ مل جائے، وقت مل جائے۔ اور آج پاکستانی اپنے بڑوں کے سبق کو بھلا کر آج انہی بچیوں کو فحاشیوں کے اڈے پر لے کے جانا، آزادی کے نام پر
بے حیائی کو پھیلانا اور گانے گانا اور ناچ یہ بالکل بے غیرتی ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسی آزادی. ایسی آزادی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہمارا آزاد ہونے کا یہ مقصد نہیں تھا. ہمارا آزاد ہونے کا مقصد کچھ اور تھا. تو خدا کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ 14 اگست ناچنے کا دن نہیں ہے، بے حیائی پھیلانے کا دن نہیں ہے. 14 اگست اپنی بہنوں بیٹیوں کو ننگا کرنے کا دن نہیں ہے. 14 اگست کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہم اس دن میں اللہ کا شکر ادا کریں. زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، استغفار کرو ان بڑوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر کے ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت سے نوازا تھا. تو آج ہمارے ملک میں معاشی حالات دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود ہم فضول خرچی میں پاں اور شاں کر کے اربوں کروڑوں روپئے ملک پاکستان کے ضائع کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 14 اگست کے دن ہم نے فضول خرچیوں سے اور غلط طور طریقے سے ہم نے توبہ کرنی ہے. اپنے بچوں کو باجے نہیں لے کے دینے، اپنے بچوں کو ایسی خرافات کے اندر نہیں لے کے جانا کہ جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان خراب ہوتا ہو. اور جہاں پہ 14 اگست کے نام پر کوئی محفل سجائی جا رہی ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی شو ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم نے ہرگز شرکت نہیں کرنی. اور جن لوگوں نے 14 اگست کے نام پر بے حیائی کو عروج دیا، ڈانس کرائے، ناچ گانا چلایا، ان کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائیو ہمارے بڑوں کا سبق یہ نہیں تھا. ہمارے بڑوں نے ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہماری بچیاں اس دن میں ڈانس کریں، ناچیں اور بے حیائی کو عروج دیں، بلکہ ہمارے بڑوں نے ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہماری ان بچیوں کے سر پہ چادر ہو، ہماری ان بچیوں کے سر پہ دوپٹہ ہو، ہماری ان بچیوں کی عزت اور ناموس وہ محفوظ ہو جائے. تو اس لیے 6 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. تو آج اگر ہم ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے، تو کل یہی لوگ ہمیں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹیں گے کہ ہم نے ملک پاکستان اسی لیے حاصل کیا تھا، اپنی جان کی قربانیاں ہم نے اسی لیے لگائی تھیں کہ تم اس ملک کے اندر بے حیائی کو عروج دو، اس ملک کے اندر ڈانس گانے اور ناچ کرو. تو کیا جواب دیں گے کل ہم؟ تو اس لیے 14 اگست کو صحیح طریقے سے منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، نماز روزہ نوافل پڑھ کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی ہے. اس لیے 14 اگست والے دن ہر قسم کی بے حیائی، عریانی اور فحاشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا.